السلام علیکم ناظرین، میں ثناء اللہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پہلے کی طرح ہم سب سے پہلے درخواست کریں گے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ ہمارا ہر آنے والا پروگرام آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ طیب اردگان صاحب کی پارٹی اے کے پچھلے 22 سال سے ترک میں حکمران جماعت ہے اور اپوزیشن جماعتیں مسلسل اس تھاک میں بیٹھی ہے، مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے طیب اردگان کو حکومت سے ہٹا دے اور اپوزیشن حکومت کا کمان سنبھال لے۔ لیکن پچھلے کئی الیکشنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ طیب اردگان صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی اور وہ مسلسل جیت رہے ہیں۔ اب ترک میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ طیب اردگان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ 2019 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اس میں طیب اردگان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کی مقبولیت میں کمی بھی نظر آئی تھی۔ دارالحکومت انقرہ اور استنبول میں اصل مقابلے کی توقع ہے۔ ترکیہ میں اتوار کو بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹر نے ووٹ ڈالے، جن کی نتائج کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ صدر طیب اردگان کی جماعت اے کے پارٹی کو دارالحکومت انقرہ اور ملک کے معاشی مرکز استنبول سمیت دیگر اہم شہروں میں بلدیاتی حکومت بنانے میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہ انتخابات صدر اردوان کی مقبولیت جانچنے کا بھی ایک موقع دے گا۔ ان شہروں پر گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو کامیابی ملی تھی۔ اے کے پارٹی ان شہروں پر کنٹرول واپس حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس نے 5 سال قبل کھو دیا تھا۔ ملک کے معاشی مرکز استنبول اور دارالحکومت انقرہ میں 2019 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں اردوان کی جماعت کے امیدوار ہار گئے تھے۔ 70 سالہ ترک صدر نے استنبول پر نظر جمائی ہوئی ہے، ایسا شہر جو 1 کروڑ 60 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور جہاں اردوان نہ صرف پیدا ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز بھی 1994 میں بطور میئر یہیں سے کیا تھا۔ اردوان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے 1 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ ان انتخابات میں لگ بھگ 6 کروڑ 10 لاکھ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں، جن میں 10 لاکھ سے زائد پہلی بار ووٹ ڈالنے والے بھی شامل ہیں۔ پورے ملک سے ووٹرز 23,000 سے زائد عہدیدار منتخب کریں گے۔ تاہم زیادہ اہمیت ترکیہ کے 30 بڑے شہروں کو حاصل ہے۔ استنبول جو کہ ملک کا سب سے گنجان آباد شہر ہے، یہاں 2019 میں اپوزیشن کے فتح اردوان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ استنبول سے ریپبلکن پیپلز پارٹی کے 5 سال قبل فتح نے اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی 25 سالہ حاکمیت کو ختم کر دیا تھا۔ سی ایچ پی کے نائب چیئرمین الہان ازگل کا کہنا ہے کہ انتخابات میں استنبول کی ایک علامتی اہمیت ہے اور اب ملک کے چوتھے بڑے شہر برسا کے علاوہ تمام بڑے شہروں میں سی ایچ پی کی میئر ہے۔ دارالحکومت انقرہ اور انتظامیہ میں بھی وہی نتائج آئے تھے جو 2019 میں استنبول کے تھے۔ ان انتخابات میں سی ایچ پی کو 5 بڑے شہروں میں سے 4 میں کنٹرول حاصل ہوا تھا۔ استنبول میں اردوان کے فتح سے سی ایچ پی کے میئر اکرم امام اوغلو کا دور اقتدار ختم ہو جائے گا، جو کہ مستقبل میں صدارت کے لیے اردوان کی مضبوط حریف تصور کی جاتے ہیں۔ استنبول میں مقابلہ اکرم اور اے کے پارٹی کے امیدوار مراد اکرم کے درمیان ہے، جو کہ سابق وزیر برائے ماحولیات ہے۔ ان انتخابات میں 35 سیاسی جماعتوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جبکہ استنبول میں امیدواروں کی فہرست اتنی لمبی ہے
کہ ووٹرز کو 3 فٹ لمبے بیلٹ پیپر کے ذریعے 49 امیدواروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ طیب اردوان اپنی 25 سالہ حاکمیت جو 25 سال سے مسلسل وہ ترک پر حکومت کر رہے ہیں، وہ اپنی مقبولیت کو بچا پاتے ہیں یا ان کی مقبولیت گر جاتی ہے اور وہ اہم شہروں پر کنٹرول کھو جاتا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلی ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔